بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں خاندانی نظام کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ یہ بات بالکل معلوم و معروف ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں جب آتا ہے اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 3 سٹیجز سے گزرتا ہے۔ ایک اس کا بچپن ہے، ایک اس کی جوانی ہے اور ایک اس کا بڑھاپا ہے۔ یہ بات بالکل کسی تفصیل کی محتاج نہیں ہے کہ بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو ماں باپ چاہیے ہوتے ہیں، اس کو اپنے اولاد چاہیے ہوتی ہے، اس کو اپنی بیوی چاہیے ہوتی ہے اور دوسرے رشتے چاہیے ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ کر سکیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو کافی حد تک وہ بہت ساری ضرورتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بہت سارے رشتوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تاہم چونکہ وہ صرف جوان ہی دنیا میں پیدا نہیں ہوتا اور جوان ہی رخصت نہیں ہوتا، اس کو ان تینوں سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو بڑھاپے سے بھی گزرنا ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو بچپن کے پیریڈ سے بھی گزرنا ہے، اور اس بچپن کے پیریڈ میں اس کو ماں اور باپ کی شفقت کی ضرورت ہے، بہن اور بھائیوں کی ہمدردیوں کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جب وہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو خود اپنے اولاد کی سمپتی کی ضرورت ہے، اپنی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے ان کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس پوری لائف سائیکل کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید اصرار کرتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ انسان ایک خاندان کے طور پہ جیے اور ایک فیملی کو وجود میں لائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی اپنی فطرت میں وہ دائیات، وہ ارجز رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس فیملی کو بناتا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم دراصل ایک گلوبل فیملی ہیں، ہم ایک عالمی خاندان ہیں، اور یہ عالمی خاندان خود آدم اور حوا سے مل کر تشکیل پایا ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر کچھ اور تفصیلات بھی ہیں جو بہت اہم ہیں، جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کو آپ کو پڑھ کے سناؤں جو یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک خاندان ہیں اور کس طریقے سے اس سے کچھ حقوق ہیں جو ہم پہ عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پھر بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور رشتوں کے بارے میں بھی خبردار رہو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اس آیت پر غور کرنے سے چند باتیں بالکل سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک عالمی خاندان ہے، اس میں یہ ظاہر ہے کہ وجود میں آیا ہے آدم اور حوا سے، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ پھر اس خاندان کے سب افراد کو برابر تسلیم کیا جائے بطور انسان کے۔ اس میں کوئی دوسرے سے برتر نہیں ہے، کوئی تفوق کسی کو حاصل نہیں ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات سے کہ اگر کوئی برتری کسی کو حاصل ہے تو وہ بہرحال اس کی نیکی اور تقویٰ کے باعث ہے، مگر بطور ایک انسان کے تمام انسان برابر ہیں۔ کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، سرخ کو سیاہ پہ یا سیاہ کو سرخ پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ شرف انسانیت میں سب برابر ہیں۔ دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جو اس آیت کے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے یعنی آدم کی جنس ہی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، گویا کہ اسی کی سپیشیز سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ حوا اسی سپیشیز سے ہیں جس سے آدم ہیں، جس سے یہ پھر مزید بات نکلتی ہے کہ حیثیت انسانی میں آدم اور حوا بھی برابر ہیں، اور پھر مزید یہ بات نکلتی ہے کہ تمام مرد اور عورت اپنی حیثیت انسانی میں برابر ہیں، چونکہ وہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور آدم اور حوا خود ایک ہی جنس کے اور ایک ہی سپیشیز کے افراد ہیں۔ تیسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رحمی رشتوں کے بارے میں بہت خبردار رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فیملی وجود میں آتی ہے، جب خونی رشتے بنتے ہیں، تو پھر کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں جو عائد ہوتے ہیں جن کو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ آخری بات جو اس آیت میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے اور بہت زور سے بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس پہ یہ آیت ختم ہوتی ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہدایت دی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ہم جب اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اس عمل کا یا ہمارے اس برے عمل کا وہ حساب رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس کے بارے میں بہت خبردار رہنا چاہیے کہ یہ جو گلوبل فیملی ہے، یہ جو عالمی خاندان ہے، یہ وجود میں آیا ہے، اس میں نہ ہم ایک دوسرے کو اپنے سے برتر سمجھیں بلکہ اپنا کمتر سمجھیں، بلکہ اپنے آپ کو دوسروں سے برابر سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جان لیں کہ یہ جو فیملی ہے یہ بہرحال وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں جن کو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس پوری بات کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ خاندان ہی وہ ادارہ ہے جس انسان کی مکمل انسان کی ضرورت ہے، یعنی وہ تمام لائف سائیکلز انسان پہ گزرتی ہیں، اس کو سامنے رکھا جائے تو خاندان ہی کے ادارے میں انسان کی فلاح ہے، اور اسی میں اس کے تمام سوالات اور تمام ضروریات کا جواب ہے۔
تاہم اس عالمی خاندان میں پلنے کے باوجود یہ ضروری ہے کہ اس کو ایک چھوٹے خاندان کو وجود میں وہ لائے اور ایک میاں اور بیوی کی حیثیت سے مل کر رہے. اور خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ میاں اور بیوی یعنی مرد اور عورت میں وہ داعیات رکھ دیے گئے ہیں, وہ ارجز رکھ دی گئی ہیں جن کی بنیاد پہ وہ جب قریب آتے ہیں تو صلاح اور فلاح وجود میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے مرد اور عورت میں اس طریقے سے ایک مودت اور رحمت رکھی. الفاظ یہ ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو, اور اس مقصد کے لیے اس نے تمہارے اندر محبت اور ہمدردی ودیعت فرمائی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.